بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین قرآن پاک میں جو فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ما ادی زکاتہ فلیس بکنز وان کان تحت 7 اراضین، جس سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے پھر وہ کنز نہیں ہے جس کی وعید آئی ہے، اگرچہ وہ 7 زمین کے نیچے ہو، کیونکہ کنز وغیرہ چھپا کے رکھتے ہیں، اگر وہ 7 زمین کے نیچے ہے لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے تو پھر یہ کنز نہیں شمار کیا جائے گا۔ وما كان ظاہرا لا تؤدى زکاتہ فهو کنز، اور جو ظاہر ہے مال اسباب سونا چاندی لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جا رہی، یہ کنز ہے، اور یہ اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا قیامت کے دن۔ بھائیو یاد رکھیے، سونے پر اور چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے یہ زیور کی صورت میں ہو، اس کی تفصیل میں آگے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ سناؤں گا آپ کو زیور کے بارے میں، چاہے وہ بسکٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ نقود کی صورت میں ہو، کیونکہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں یہ سونوں، اس کے پیچھے سونا ہوتا ہے، آپ اتنا سونا خرید سکتے ہیں، 10,000 کا جا کر آپ اسی وقت سونا لے سکتے ہیں، اس کے پیچھے سونا ہوتا ہے، وہ اس کی ضمانت ہے۔ تو سونا ہو، نقد ہو یا زیور ہو، جو پہنا جا رہا ہے ان سب پر زکوٰۃ ہے۔ اور اسی کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، اور اسی کو اختیار کیا ہے جناب علامہ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد صالح العثیمین رحمہم اللہ تعالی، ان سب نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص عمر بن عاص کے بیٹے ہیں، اور ایک درس میں مجھ سے جب تعاون کا ذکر ہو رہا تھا تو سیدنا عبیدہ بن جراح اور پھر معاذ بن جبل کی وفات کے بعد میرے منہ سے نکل گیا کہ عبیدہ ابن جراح ان کو پہاڑوں کی طرف لے کے چلے گئے، نہیں، وہ عمر بن عاص جو مصر کے فاتح تھے، اور وہاں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مصر کے فاتح عبیدہ ابن جراح نہیں، عمر بن عاص ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مصر کے فاتح۔ تو ان کے بیٹے یہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ بھائیو، میں نے کہا تھا کہ میں زیور کی زکوٰۃ سے متعلق گفتگو کروں گا، تو وہی آپ کے سامنے ابھی اس کے دلائل دینے لگا ہوں۔ ایک عورت آئی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اور وفی ید ابنتہا مسکتان غلیظتان من ذہب ای سوارانی، اس عورت کی بیٹی کے ہاتھ میں کنگن تھے، سونے کے کنگن، 2 کنگن، غلیظتان، موٹے موٹے یعنی بھاری۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا، اور سوال کے انداز میں تھا، اتعطین زکاۃ ھذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قالت لا، کہا نہیں ادا کرتے۔ آپ نے فرمایا ایسرکی
ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار، کیا تم کو یہ پسند ہے، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمہیں جہنم کے کنگن پہنائے، ان دونوں کنگن کے بدلے، جو دنیا میں کنگن پہنی ہوئی سونے کے اور اس زکوٰۃ نہیں دیتی، اس کے بدلے میں جہنم کے کنگن تم کو پہنائے. قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبداللہ بن عمر یہ جو حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے زمانے میں ہی یہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے اس کو پھینک دیا، ان کنگنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دونوں کنگن کو. وقالت ہما للہ ورسولہ، یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں. ارے ہم تو اسلامی اس لیے لے آئے ہیں کہ آگ سے بچیں، پھر ہمیں آگ کا عذاب ہو، نہیں چاہیے، پھینک دیا. اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں، ابو داؤد نے، امام نسائی نے، ترمذی نے بیان کیا ہے. اور وقال الحافظ ابن حجر جو بخاری کے شارح ہیں، ابن حجر وہ کہتے اسنادہ قوی، اس کی سند قوی ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی روایت کرتی ہیں زیوروں کی زکوٰۃ سے متعلق دوسری دلیل، کہتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام تشریف لائے، فرأى فی یدی فتخات من ورق، میرے ہاتھ میں انہوں نے چھلے دیکھے، چاندی کے چھلے تھے، چاندی کے، تعنی فضہ، ورق فضہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ فقالت صنعتہن اتزین لک یا رسول اللہ، کائنات کے امام میں آپ کے لیے زینت کرتی ہوں تاکہ آپ کو دکھنے میں اچھی لگوں. فقال اتودین زکاتہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اب سوچئے چھلے ہیں یہ اور چاندی کے، لیکن پوچھ رہے ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، وہ مسئول ہوتا ہے، پوچھتا ہے. پوچھا انہوں نے، قالت لا او ما شاء اللہ، اما عائشہ نے کہا نہیں، یا اس طرح کا کوئی جواب دیا. اب سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں حسبکی من النار، تیرے لیے یہ کافی ہے جہنم سے، یعنی تجھے جہنم میں پہنچانے کے لیے یہ کافی ہے، آگ کے عذاب کے لیے کافی ہے. اس کو ابو داؤد نے، بہقی نے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور کہا کہ یہ شیخین یعنی بخاری اور مسلم کی شرط پر ہیں. اسی طرح امام ابن حجر فی تلخیص میں فرماتے ہیں علی شرط الصحیح، اور ابن دقیق کہتے ہیں کہ علی شرط مسلم. تو یہ بھی ایک زبردست روایت ہے. یہ دو روایتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ زیور جو استعمال ہو رہا ہو اس پر بھی زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو. اتودین زکاتہن اتعطین زکات ھذا، کنگنوں کے بارے میں، یہاں چھلنے کے بارے میں، چھلے کے بارے میں آپ نے فرمایا اما عائشہ سے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ زیور پر اور جو استعمال ہو رہا ہو اس پر، دونوں نے استعمال کیا ہوا تھا، پہنا ہوا تھا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا کہہ رہے ہیں. لیکن بھائی اس کے باوجود بہت سارے علماء اس طرف گئے، بلکہ جمہور جس میں امام مالک، امام احمد، امام شافعی، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، اور یہ سب ادھر گئے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایسے زیور جو یعنی استعمال بھی کرتے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح صحابہ میں سے بھی ہیں. قال احمد
خمسۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یقولون لیس فیہ زکاۃ، 5 صحابی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس طرف گئے زکوٰۃ ہے، اور بن باز، عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، تو یہ لوگ اس طرف گئے زکوٰۃ دی جائے. تو اس بارے میں شیخین یعنی عبدالعزیز بن باز اور محمد صالح العثیمین اور حجاز کے علماء وہ یہی کہتے ہیں کہ احتیاطی طور پر احتیاط اسی میں ہی ہے کہ کیونکہ اگرچہ بہت سارے علماء، بہت سارے صحابہ، 3 بڑے بڑے ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ حدیثیں موجود ہیں اور ممکن ہے اس طرف بھی بہت سارے ادلہ ہوں، لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کر دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو عذاب کی وعید سنائی، دونوں کو، اگر نہیں تو پھر عذاب ہے، اما عائشہ کو بھی اور ادھر اس خاتون کو بھی. تو اسی لیے حجاز کے علماء اس طرف گئے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ انسان زیور کی زکوٰۃ بھی ادا کر دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہ والی چیز سے بچ گیا، جس میں شبہ آ گیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، اب شبہ تو پیدا ہو گیا نا، تو اس میں پھر احتیاطی پہلو اختیار کیا جائے گا، اور جو شبہ والی چیز سے بچ گیا وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک. مسند احمد کی روایت ہے کہ جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک نہ ہو. تو اب اس میں شک آ گیا کہ زکوٰۃ نہیں ادا کرنے سے عذاب ہے، زیور پر زکوٰۃ نہیں ادا کیا جائے تو عذاب ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان شک والی چیز سے بچتے ہوئے احتیاط اختیار کرے. اور بھائیو، اس کا نصاب کیا ہے؟ اس کا نصاب 20 دینار، پہلے زمانے کے جو دینار ہوتے تھے 20 دینار سونے کے ہوا کرتے تھے، اور 1 دینار کا وزن ہوتا ہے 4.25 گرام. جب آپ اس کو 20 سے ضرب دیں گے تو یہ بنتا ہے 85 گرام. اور اس میں کچھ کیونکہ اور بھی کچھ ماشے وغیرہ ہوں گے، اس وجہ سے ہمارے ہندوستان پاکستان کے علماء نے جو حساب کیا ہے، یہ جو میں نے آپ کو 85 سنایا، یہ یہاں عرب کے علماء کا حساب ہے. شیخ عثیمین نے یہی حساب بتایا ہے، لیکن ہمارے ڈاکٹر ایوب لاہوری، حافظ ایوب لاہوری، اسی طرح اقبال کیلانی صاحب، یہ لوگ اپنی کتابوں میں 85 گرام، یعنی کچھ ماشے وغیرہ وہ بھی ہوں گے 4.25 میں، اس کے حساب سے تو 2 پھر گرام زیادہ بنتا ہے. تو جس کے پاس پیارے بھائیوں اتنا اس 85 یا 87 گرام اس کے پاس سونا ہوگا تو صاحب نصاب ہے، اس پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور جو چاندی کا نصاب ہے وہ بنتا ہے ہمارے یہاں عرب میں، خلیج میں حساب 595 گرام، لیکن ہندوستان پاکستان کے علماء نے، ان دونوں نے، کیلانی صاحب نے اور حافظ ایوب لاہوری صاحب نے 612 گرام اس کا نصاب بتایا ہے، جو 52.5 تولہ ہے، 52.5 تولہ. اب یہاں یہ چیز بھی ملحوظ رکھیے کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ دیکھیے جس میں غریب کو زیادہ فائدہ ہے.
آپ اس کو اپنا نصاب بنائیے۔ مثلا سونا کا نصاب بنائیں گے تو یہاں کے حساب سے، میں نے کل حساب کروایا تھا، تو تقریباً 1300 یعنی 17 دینار کے حساب سے یہاں چل رہا ہے آج کل، تو 85 کا تقریباً 1385 یعنی 1400 کر لیجئے۔ 1400 دینار جس کے پاس ہوں تو یعنی ایک بڑی رقم ہے ہمارے ہندوستان پاکستان کے حساب سے، کئی لاکھ بنتے ہیں۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ دیکھو کہ کس کو نصاب بنانے میں غریب کا فائدہ ہے، تو چاندی کو نصاب بنانے میں غریب کا فائدہ ہے۔ چاندی تقریباً یہ 100-200 دینار تقریباً، آپ اپنے ہاں دیکھ لیجئے کہ کیا چاندی کا 52 تولہ کے کیا حساب ہے، تو جتنا وہ اس کی ریٹ قیمت آ رہی، مثلاً آ رہا ہے کہ 50,000 پاکستانی، 60,000 مثلاً بتا رہا ہوں، تو پھر وہ آپ کا نصاب ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ یہ نہیں کہیے گا کہ شیخ نے کہا کہ 50,000 اور 60,000، نہیں، آپ مارکیٹ سے قیمت معلوم کر لیجئے 52 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے۔ اگر وہ بتاتا ہے کہ 70,000 ہے تو 70,000 نصاب ہے۔ اگر آپ کے پاس 70,000 پیسہ ہے، بینک میں ہے یا گھر میں ہے، اور 1 سال گزر چکا ہے، تو پھر آپ اس پہ زکوٰۃ ادا